بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موٹرویز کسی بھی ملک کی اقتصادی ترقی کو بڑھانے، علاقائی رابطوں کو بڑھانے اور ٹرانسپورٹیشن ایفیشنسی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پاکستان میں موٹرویز کا تصور پہلی بار 90s کی دہائی میں پیش کیا گیا، جس کا آغاز لاہور کو اسلام آباد سے ملانے والی M2 سے کیا گیا، جس کا افتتاح 1997 میں ہوا۔ اس کامیابی کے بعد یہ سلسلہ پھیلتا گیا اور پھر موٹروے M1، M3، M4 اور M5 سمیت دیگر بڑے شہروں اور علاقوں کو جوڑنے کے لیے بعد میں مزید موٹرویز تیار کی گئیں، جس سے پورے ملک میں موٹروے نیٹ ورک کو آہستہ آہستہ پھیلایا گیا۔ اسی سلسلے کو کنٹینیو رکھتے ہوئے ملک میں کئی موٹروے پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے، جن میں پشاور ڈیرہ اسماعیل خان موٹروے ایک اہم پروجیکٹ ہے۔ پشاور ڈی آئی خان موٹروے کو پہلی بار ستمبر 2021 میں اپروو کیا گیا، جب KP حکومت نے دسمبر 2022 میں اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کی، لیکن سیاسی اور اقتصادی عدم استحکام اس پروجیکٹ کی راہ میں رکاوٹ بنا رہا۔ اب دوبارہ 2024 کے بجٹ میں اس موٹروے کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں اور وزیر اعلیٰ KP نے اس کو بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ اس موٹروے کی کل لمبائی 360 کلومیٹر ہوگی، جو پشاور کو ڈیرہ اسماعیل خان سے جوڑنے کے ساتھ ساتھ موٹروے M1 کو موٹروے M14 کے ساتھ بھی کنیکٹ کرے گی۔ یہ موٹروے خیبر پختونخوا کی 3 میجر ڈویژنز کوہاٹ، بنوں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں سے گزرے گی۔ آپ ذرا اس موٹروے کی روٹ الائنمنٹ پر بات کرتے ہیں۔ پشاور ڈی آئی خان موٹروے کو موٹروے M1 پر پشاور ٹول پلازا سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے سے شروع کیا جائے گا اور ماسما کے قریب اس موٹروے کا ٹول پلازا بنایا جائے گا۔ اس کے بعد یہ موٹروے لالا قلعے اور بالوں کے درمیان ٹرن کرتی ہوئی تارو جبہ کے قریب N5 کو ٹچ کرے گی، جہاں اس موٹروے کی دوسری انٹرچینج بنائی جائے گی۔ اس کے بعد یہ موٹروے تارو جبہ اور ترناب کے پاس سے گزرتی ہوئی پھنو ڈھیری کے قریب پھنو روڈ پر پہنچے گی، جہاں اس موٹروے کی تیسری انٹرچینج بنائی جائے گی۔ اس کے بعد یہ موٹروے آگے موو کرے گی اور گڑھی یعقوب خان اور مائرہ سورزئی پیاں کے پاس سے گزرتی ہوئی ماسترانو قلعہ کے قریب باغ بنا روڈ پر پہنچے گی، جہاں اس موٹروے کی چوتھی انٹرچینج بنائی جائے گی۔ اس کے بعد یہ موٹروے آگے بڑھے گی اور زندئی خوار ریور کے پیرالل چلتی ہوئی تیلہ بند روڈ کو کراس کرے گی۔ اس کے بعد خانہ خوار ریور اور زندئی خوار ریور کے درمیان سے گزرتی ہوئی پشاور حیات آباد روڈ کو کراس کرے گی۔ اس کے بعد سٹل دونوں ریور کے درمیان سے گزرتی ہوئی یہ موٹروے مریم زئی، باغ میاں خیل، یوسف خیل، ازا خیل، ادی زئی اور پسنی کے قریب سے گزرے گی، جبکہ شیرہ کیرہ کے قریب سے گزرتی ہوئی قلعہ خیل کے قریب قلعہ خیل روڈ کو ٹچ کرے گی، جہاں اس موٹروے کی 5ویں انٹرچینج بنائی جائے گی۔ اس انٹرچینج کے بعد اس موٹروے کا پہلا ٹنل سٹارٹ کیا جائے گا، جو قلعہ خیل سے شروع ہوگا اور ولیج چپل کی وال تک بنایا جائے گا۔ اس ٹنل کی کل لمبائی 5 کلومیٹر ہوگی۔ اس کے بعد یہ موٹروے آگے بڑھتی ہے اور ولیج چپل کی وال کے قریب سے گزرتی ہے اور کوہی وال کے قریب انڈس ہائی وے کی طرف ٹرن کرتی ہے۔ اس کے بعد N55 کو کراس کرتی ہوئی کوہاٹ کے قریب کوہاٹ روڈ پر پہنچتی ہے، جہاں اس موٹروے کی 6ٹھی انٹرچینج بنائی جائے گی۔ اس کے بعد یہ موٹروے آگے موو کرتی ہوئی ہنگو بائی پاس کے پیرالل چلے گی اور موہت زئی کے قریب پہنچے گی۔ اس کے بعد کوہاٹ ہنگو روڈ کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی نصرت زئی، چاکر کوٹ، شیر کوٹ اور استرزئی کے قریب اس موٹروے کی 7ویں انٹرچینج بنائی جائے گی۔ اس کے بعد یہ موٹروے سٹل کوہاٹ ہنگو روڈ کے پیرالل چلتی ہوئی رئیساں کے قریب ساہو خیر روڈ پر پہنچے گی، جہاں اس موٹروے کی 8ویں انٹرچینج پلانڈ ہے۔ اس کے بعد یہ موٹروے ہنگو روڈ کے متوازی چلتی ہوئی شاہ خیل، ابراہیم زئی اور بہادر پانڈا کے قریب سے گزرتی ہوئی ہنگو کے قریب شاہو خیر روڈ کو کراس کرے گی اور ہنگو کے ویسٹ سے گزرتی ہوئی ہنگو بائی پاس روڈ کے قریب تھل ہنگو روڈ کے قریب ہو کر اس کے پیرالل چلتی ہے اور تراوٹی اور تھوک سرائے کے قریب ٹرن کرتی ہوئی تھل ہنگو روڈ کو کراس کرے گی، جہاں اس موٹروے کی 9ویں انٹرچینج بنائی جائے گی۔ اس کے بعد یہ موٹروے آگے موو کرے گی اور تھوک سرائے کے قریب سے گزرتی ہوئی خٹک پانڈا کے قریب ٹرن کرے گی اور کاٹ گڑھ، انار چینا، چپاری اور شاکر خیل ولیجز کے درمیان سے گزرتی ہے اور سائیڈ گل بانڈا کے قریب کرو ہوتی ہوئی ٹیری کے قریب تھل لاچی روڈ پر پہنچے گی، جہاں اس موٹروے کی 10ویں انٹرچینج بنائی جائے گی۔ اس انٹرچینج کے بعد اس موٹروے کا دوسرا ٹنل بنایا جائے گا، جو ٹیری کے قریب سے شروع ہوگا اور بنو کوہاٹ روڈ تک بنایا جائے گا۔ اس ٹنل کی کل لمبائی 2 کلومیٹر ہوگی۔ اس کے بعد یہ موٹروے بنو کوہاٹ روڈ کے پیرالل چلے گی اور کوٹکی، خرم بانڈا،
انار بانڈا اور بہادر خیل کے قریب سے گزرتی ہوئی بنو کوہاٹ روڈ کو کراس کرے گی اور سورداغ کے قریب بنو روڈ پر پہنچے گی، جہاں اس موٹر وے کی 11ویں انٹرچینج بنائی جائے گی۔ اس کے بعد یہ موٹر وے آگے بڑھے گی اور کوہاٹ روڈ اور کرم ریور کے درمیان چلتی ہوئی لٹمبر کے قریب ورانا روڈ کو کراس کرے گی۔ اس کے بعد ارل آدم بانڈا کے قریب منڈاوا روڈ کو کراس کرتی ہے اور سٹیل کوہاٹ روڈ کے پیرالل چلتی ہوئی ڈومیل سبزی منڈی کے قریب ڈومیل پتول خیل روڈ کو کراس کرے گی اور ڈومیل کے ایسٹرن سائڈ سے گزرتی ہوئی انڈس ہائی وے بنو لنک روڈ پر پہنچے گی، جہاں اس موٹر وے کی 12ویں انٹرچینج بنائی جائے گی۔ اس کے بعد یہ موٹر وے بنو کی مختلف سیٹلمنٹس کو کراس کرتی ہوئی ایک بار پھر کرم ریور کو کراس کرے گی اور تاجی کولا کے قریب ڈیرہ اسمیل خان روڈ کو ٹچ کرے گی، جہاں اس موٹر وے کی 13ویں انٹرچینج بنائی جائے گی۔ اس کے بعد یہ موٹر وے آگے بڑھتی ہوئی فضل الرحمان، ملتانی، لنڈی ڈاک اور تختی خیل کے قریب سے گزرتی ہوئی گانڈی چوک کے قریب کوٹ کشمیر کے پاس سے گزرے گی اور N55 کے پیرالل چلتی ہوئی گمبیلا کے قریب تاجوری روڈ کو کراس کرتی ہوئی انڈس ہائی وے لنک روڈ کو کراس کرے گی۔ اس کے بعد آگے بڑھتی ہوئی یہ موٹر وے بیگا تاجہ زئی کے قریب سے گزرے گی اور بہرام خیل کے قریب مروت کنال روڈ یعنی انڈس ہائی وے لنک روڈ کو ٹچ کرے گی، جہاں اس موٹر وے کی 14ویں انٹرچینج بنائی جائے گی۔ اس کے بعد یہ موٹر وے آگے موو کرے گی اور مختلف ٹاؤنز میں سے گزرتی ہوئی سٹل N55 کے پیرالل چلے گی اور شہباز خیل کے قریب سے گزرتی ہوئی پیزو کے قریب ٹانک انڈس ہائی وے لنک روڈ کو اپروچ کرے گی، جہاں اس موٹر وے کی 15ویں انٹرچینج بنائی جائے گی۔ اس کے بعد یہ موٹر وے انڈس ہائی وے کے بالکل پیرالل آگے بڑھے گی اور وانڈا جاندر کے قریب سے گزر کر گلوٹی کے قریب کلاچی N55 لنک روڈ کو کراس کرے گی۔ اس کے بعد موٹر وے M14 کے قریب اس موٹر وے پر ایک میجر انٹرچینج بنائی جائے گی۔ اسی طرح آگے بڑھتی ہوئی یہ موٹر وے یارک کے قریب سے گزرے گی اور N55 کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی رحمان ڈیری کے قریب ٹرن کرتی ہوئی چہیکاں کے قریب ٹانک ڈی آئی خان روڈ پر پہنچے گی، جہاں اس موٹر وے کی 17ویں انٹرچینج بنائی جائے گی۔ اس کے بعد یہ موٹر وے ڈی آئی خان کلاچی روڈ کو کراس کرتی ہوئی N50 پر پہنچے گی، جہاں اس موٹر وے کی سیکنڈ لاسٹ انٹرچینج بنائی جائے گی۔ اس کے بعد سٹل آگے موو کرتی ہوئی یہ موٹر وے آرا روڈ کو کراس کرے گی اور مختلف سیٹلمنٹ میں سے گزرتی ہوئی ضیاء چوک کے قریب انڈس ہائی وے N55 تک بنائی جائے گی، جہاں اس موٹر وے کی آخری انٹرچینج بنائی جائے گی۔ اس طرح یہاں اس موٹر وے کا اختتام ہو جائے گا۔ اس موٹر وے پر 2 ٹنل جبکہ 19 انٹرچینجز بنائی جائیں گی، جن میں موٹر وے M1 پر M1 انٹرچینج، نیشنل ہائی وے N5 پر پشاور ترناب انٹرچینج، پشاور رنگ روڈ انٹرچینج، مٹانی بدابیر انٹرچینج، درہ آدم خیل انٹرچینج، کوہاٹ انٹرچینج، شیرکوٹ استرزئی انٹرچینج، رئیساں جاوزار انٹرچینج، ہنگو تھل انٹرچینج، کراپا لاچی انٹرچینج، سورداغ انٹرچینج، بنو ڈومیل انٹرچینج، سرائے نورنگ بنو میران شاہ انٹرچینج، غزنی خیل لکی انٹرچینج، پیزو ٹانک انٹرچینج، موٹر وے M14 انٹرچینج، ڈی آئی خان انٹرچینج، یوب کوئٹہ انٹرچینج اور دریا خان ڈی آئی خان انٹرچینج شامل ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اگر کوئی مسٹیک ہو تو کامنٹس میں آگاہ ضرور کریں۔